درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، سیما علی امام المنتظر وحجت الثانی عشر، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ گفتگو کا عنوان جیسے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ آیات الاحکام ہے، اور اس میں جو ہے آج ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور ایک یہ کوشش ہے از ابتدا ہی سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی ہم یہاں پر اجتہادی گفتگو یا ہم کوئی بھی نظریہ دینے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ایک بحث ہے، اور اس بحث میں دیکھنا ہے، ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ اس بحث میں اختلاف کس وجہ سے آ رہا ہے۔ صحیح، ہمارا مقصد و غرض بس جو ہے وہ اس حد تک ہے۔ صحیح، اور یہ مقصد و غرض بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال پھر کسی کے ذہن میں یہ چیز نہ ہے کہ کوئی اجتہادی درس ہو رہا تھا یا کوئی ایسی چیز ہو رہی تھی۔ ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ اختلاف کس وجہ سے آیا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال عامۃ الناس بھی عام طور پر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ 10 منٹ بعد کھلتا ہے، اور ہمارے برادران اہل سنت جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ 10 منٹ ہے۔ یہ جو 10 منٹ کا فرق ہے، یہ 10 منٹ کا فرق جو آ رہا ہے، 10 منٹ یا 12 منٹ، بہت زیادہ اگر کسی نے بیان کیا تو 13 منٹ۔ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال واضح ہے آپ لوگوں کے لیے؟ صحیح۔ اب مشکل ساری کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو فقہ کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم جو ہے وہ اس کے ایک عقیدتی اور ایک عقائدی جھگڑا بن جاتا ہے۔ صحیح، جبکہ اگر ہم اپنی کتابوں کے اندر دیکھیں تو بھی دونوں قول کے قائل موجود ہیں، اور اگر اہل سنت کے یہاں بھی دیکھیں تو بھی دونوں قول کے قائل موجود ہیں۔ جھگڑا کس چیز کے اوپر ہے؟ پہلے ہم تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے پاس ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے۔ مغرب جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی تعبیر ایک مجاز ہے، اصل میں سورج غروب نہیں ہوتا، سورج تو اپنی جگہ پر ہے۔ دنیا جو ہے وہ سورج کے آگے سے، جو ہمارا خطہ جو ہے وہ سورج کے شعاؤں کے آگے سے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی یہ سورج کھڑا ہوا ہے، ہمارا خطہ جو دنیا گھوم رہی ہے، تو جب یہ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ یہ عراق ہے، اب جب یہ گھومتے گھومتے عراق اس کے سامنے سے ہٹ گیا تو دوسرے ممالک اس کے سامنے آئے۔ اب جب عراق سامنے آیا تو طلوع ہو گیا، جب عراق سامنے سے ہٹا تو سورج یہاں پر غروب ہوگی۔ جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کے مقابلے میں جو جگہ ہے مشرق کے، جہاں سے سورج طلوع ہوا تھا، یعنی جہاں پر جس جگہ پر سورج غروب ہو رہا ہے، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سورج کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے پر ایک
سرخی آتی ہے جسے عربی میں کہتے ہیں حمرہ. اب سرخی دو قسم کی ہے. ایک سرخی ہے حمرہ مشرقیہ جو مشرق پر آتی ہے. اور مشرق پر کس جگہ پر آتی ہے؟ مشرق پورے مشرق پر نہیں آتی ہے، بلکہ مشرق پر کیونکہ سورج جہاں طلوع ہوا تھا مشرق سے، تو سورج کے طلوع ہونے کی جو جگہ ہے، جس جگہ پر سورج نکلا تھا اس جگہ پر وہ سرخی آتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حمرہ مشرقی. اسی طریقے سے مغرب پر بھی ایک سرخی آتی ہے جہاں سورج غروب ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حمرہ مغربیہ. اور حمرہ مغربیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ شفق. صحیح ہے، حمرہ مغربیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ شفق. یہ حمرہ مشرقیہ جب سورج وہاں پر ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس کے بعد یہ حمرہ مشرقیہ آہستہ آہستہ اوپر آتی ہے. ترتفع حمرۃ المشرقیہ، ارتفاع الحمرۃ المشرقیہ کہتے ہیں. جب یہ آہستہ آہستہ اوپر آتی ہے تو روایات کے اندر ایک لفظ ہے قمۃ الراس. صحیح ہے، قمۃ الراس یعنی جو زوال کا پوائنٹ ہوتا ہے نا، سورج کے زوال کا پوائنٹ. صحیح ہے، دائرہ نصف نہار. جب یہ وہاں تک آتی ہے، جب یہ کیونکہ یہ چھوٹی ہوتی ہے، جب یہ پھیلتی ہے نا تو پھیلتے 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 اوپر آتے آتے یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ عمرہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور اس سے یہ جو پھیل رہی ہوتی ہے نا، اس کو پھیلنے میں کتنی منٹ لگتے ہیں؟ 10 سے 13 منٹ لگتے ہیں. کتنی منٹ لگتے ہیں؟ اور یہی اختلاف ہے. یہی کیا ہے؟ اختلاف ہے. یہ 10 سے 13 منٹ ہی جو ہے وہ اہل سنت کے درمیان اور ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک اختلاف ہے. واضح؟ یہاں تک بات واضح؟ وہ جو حمرہ مشرقیہ ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی ہے، وہ بھی پھیلتی ہے آسمان میں، مگر وہ اس کو پھیلنے میں تقریباً 1 گھنٹہ 12 منٹ، 1 گھنٹہ 15 منٹ، 1 گھنٹہ 17 منٹ لگتے ہیں. اور اس میں کچھ فرق جو ہے وہ گرمی اور سردی کا بھی آتا ہے، اس کو پھیلنے میں لگتے ہیں. صحیح ہے، مگر اس کو ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ جو مغرب کی افضلیت کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ مغرب سے لے کر شفق تک. یعنی وہ جو 1 گھنٹے میں جو شفق پھیل جائے، 1 گھنٹہ 12 منٹ، 1 گھنٹہ 15 منٹ، 1 گھنٹہ 17 منٹ، یہ مغرب کا افضل وقت ہوتا ہے. اور جیسے ہی شفق پھیل جائے تو پھر عشاء کا افضل وقت شروع ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کیا کرتے ہیں کہ وہ مغرب کی نماز کو تاخیر کرتے ہیں تقریباً سمجھ لیں 40-50 منٹ تک، اور 50 منٹ کے بعد مغرب کی پڑھتے ہیں تاکہ مغرب اور عشاء دونوں افضل وقت میں انجام دی جائے. واضح ہے یہ بات؟ یہ سارا سلسلہ واضح. یہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں یہ جو آثار ہیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے، یہ ہم نے بیان کیے. ٹھیک ہے، یہاں تک انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بات واضح. خوب. اب آیت اللہ خوئی نے گفتگو کا آغاز اس طریقے سے کیا ہے. کس طریقے سے بیان کیا ہے؟ اب دیکھیے گا کہ دونوں قول میں سے جو ہے وہ دونوں اقوال والوں کی اپنی اپنی ادلہ ہیں. ہمارا حمرہ مغربیہ سے کوئی لینا دینا ہے اس بحث میں؟ ہماری ساری گفتگو کس کے اوپر ہے؟ حمرہ مشرقیہ. اچھا، اب یہ بتائیے کہ جب ہمیں شرعی اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا شارع نے موضوع کی تشخیص ہمارے اوپر دے دی ہے. صحیح، موضوع کی تشخیص تمہارے اوپر ہے، یہ کام انجام دینا ہے. ٹھیک ہے، واضح. اگر یہاں پر موضوع کی تشخیص کے اندر کوئی روایتیں نہیں آتی، صحیح ہے، اور صرف مثال کے طور پر اتنا آ جاتا ہے کہ بھائی غروب کا وقت جو ہے وہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، تو غروب کا وقت ہمیں پتہ ہے. غروب کیا مطلب؟ غروب کا معنی لغوی عرفی کیا ہے؟ سورج کی قرص کا کیا ہو جانا، سورج کی ٹکیا کا کیا ہو جانا. ٹھیک ہے،
آغا خوئی نے گفتگو کو اس انداز سے شروع کیا، کہا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ روایات نے آ کر کیا کیا؟ روایات نے آ کے ظہر اور عصر کے وقت کو مقید کیا غروب تک. صحیح ہے؟ ظہر اور عصر کے وقت کو کہاں پر مقید کیا؟ غروب. غسق اللیل کے رات کی ظلمت، غسق کہتے ہیں ظلمت کو. صحیح ہے؟ روایات نے کہ ظہر عصر کے وقت کو، عصر کا جو وقت بتایا آخری وقت، وہ کیا بتایا؟ غروب. صحیح ہے؟ روایات نے کہ اس اطلاق کو مقید کیا. صحیح ہے؟ پہلا نقطہ واضح ہے یہ. لہذا غروب کے بعد فوراً کس کا وقت شروع ہو جائے گا؟ مغرب کا. لیکن مشکل یہ ہوئی کہ کچھ اور روایات آئی جو مغرب کے عنوان سے ہے. وہ دو طرح کی روایت آئی. وہ روایتیں جو کہہ رہی تھی کہ استطار قرص جو ہے، یعنی قرص کا چھپ جانا، یہی کیا ہے؟ مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا. ایک طرف وہ روایتیں آئی. ایک طرف وہ روایات آئیں کہ جو یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، استطار قرص جو ہے وہ مغرب کا وقت نہیں ہے، بلکہ مغرب کا وقت کیا ہے؟ مغرب کا وقت ہے ارتفاع حمرۃ المشرقیہ. وہ روایت، یہ جب روایت خاصہ آئی تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آیا غروب سے مراد، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں غروب کا ایک خاص معنی ہے. غروب سے مراد غروب عرفی نہیں ہے، بلکہ غروب شرعی کا کیا ہے؟ ایک خاص معنی ہے. اور وہ خاص معنی کیا ہے؟ ارتفاع حمرۃ یہاں تک بات واضح بھائی؟ بالکل. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو روایات آئی ہیں ہمارے پاس، حمرہ مشرقیہ کو جن روایات نے آ کے معتبر جانا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ روایتیں دلالتاً و سندن، جو ہمارا کام ہے، سندن اور دلالتاً، کیا یہ روایات اتنی معتبر ہیں کہ یہ روایتیں آ کے ان روایات سے کہ جو کہہ رہی ہے کہ استطار قرص کے اوپر مغرب کا وقت صدق، آیا یہ روایتیں اتنی معتبر ہے کہ ان روایات کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے، تعارض ہو جائے، ٹکرا جائے؟ ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے. واضح دیکھیں، نقطہ جس طریقے سے چلنا ہے وہ چیزیں یاد رکھنا. صحیح ہے؟ آیا یہ روایتیں اتنی معتبر ہیں کہ یہ آ کے اس کے مقابلے میں خوب. اگر تعارض ہو جائے، سب سے پہلے چیز کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ بھائی روایات میں اتنا زور ہے کہ وہ واقعاً تعارض کرے جا کے، یا وہ اصلاً روایت سندن ہی ساری ضعیف ہے فرض کر لیں، تو تعارض بنے گا. یا دلالت نہیں، وہ ساری روایت ان روایات کے مقابلے پر ہی نہیں آ سکتی، تعارض بنے گا نہیں. اگر تعارض ہو جاتا تو سب سے پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ جمع عرفی ممکن ہے یا ممکن. اور اگر جمع عرفی بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یا تو دو چیزیں، اذا تعارض تساقط، یا کہاں جائیں گے ہم؟ اخبار مرجحات کی طرف جائیں گے، تو دیکھیں گے کس کے ساتھ جو ہے وہ ترجیح موجود ہے. واضح آگا؟ یہاں تک بحث کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ایک طریقے سے خریدا ہے، ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے بحث کا پورا خاکہ آ گیا. واضح؟ آغا خوئی نے، میں ایک عبارت پڑھتا ہوں، پہلے کیا کام کیا از ابتدا؟ جو حمرہ مشرقیہ والا قول ہے اس کو کہا کہ یہ اشہر قول ہے. حمرہ مشرقیہ یعنی ذہاب حمرہ مشرقیہ پر مغرب ہوگی، یعنی سورج کے غروب ہونے کے تقریباً 10 سے 12 منٹ بعد. ابتدا میں کیا کہا کہ یہ قول اشہر ہے، ہمارے درمیان مشہور قول یہ، اشہر قول یہ. اور جو استطار قرص والا قول ہے یہ مشہور ہے،
یعنی دونوں طرف جو ہے وہ اقوال موجود ہیں. واضح؟ پھر اس کے بعد وہ والی روایتیں جو حمرہ مشرقیہ والی تھیں وہ ساری روایتوں کو ذکر کیا. ان ساری روایتوں کسی میں سندن خدشہ دیا, کسی میں دلالتاً خدشہ دیا. آخر میں آغا کی یہ عبارت ہے کہ میں آپ کے سامنے نص سے عبارت پڑھ رہا ہوں. آغا خوئی کی وَأَمَّا نصوص القول الاشہر, جو نصوص قول اشہر کی یعنی حمرہ مشرقیہ, فقد عرفت انہا ضعیفۃ السند او الدلالہ علی سبیل منع الخلو. علی سبیل منع الخلو یعنی بعض ایسی ہیں جو سندن ضعیف ہے, بعض ایسی ہیں جو دلالت ضعیف ہے, دونوں میں سے کوئی ایک حالت سے خالی. لہٰذا یہ ساری کی ساری روایتیں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. صحیح ہے, یہ روایتوں سے جو ہے وہ ہم تمسک نہیں کرتے. لہٰذا ہمارے پاس کون سا قول باقی رہا؟ استطار قرص. فلا تنہض لمقاومتہا, لہذا یہ والی روایتیں جو ہے وہ ان کے مقاومت نہیں کر سکتی, ان کے سامنے آ کے کھڑی نہیں ہو سکتی, تعارض پیدا. مضافا الی انہا بین ما ہوا ظاہر فی القول المشہور وما ہوا مجمل لا يدل علی شیء من القولین ولیس فیہا ما يدل علی ھذا القول صریحا. کہہ رہے ہیں یہ تو ساری جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ ان روایات کے اندر بعض ایسی ہیں, کیونکہ وہ والی جو روایت ہے نا استطار قرص والی وہ صریح ہے, ان میں سے بعض ظاہر ہیں اور بعض مجمل ہیں. صریح جو ہے وہ ظاہر اور مجمل کا مقابلہ کر سکتی ہے. وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ هَذَا الْقَوْلِ صَرِيحًا, ان روایت میں سے کوئی بھی روایت صریح نہیں ہے, صرف ایک روایت ہے جو صریح ہے. حمرہ مشرقیہ والی ایک روایت ہے جو صریح ہے, باقی کوئی روایت تو میں صریح بھی نہیں مانتا. وہ کون سی روایت ہے؟ وہ میں انشاءاللہ وہی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ادا مرسلۃ ابن ابی عمیر, ایک روایت ہے مرسلہ ابن ابی عمیر کی, وہ ہے. اور یہ جو مرسلہ ہے غیر قابلۃ للاعتماد, مگر اس پر میں اعتماد کر سکتا. کیوں؟ لمکان الارسال, ایک تو یہ مرسلہ ہے اور آغا خوئی جو ہے وہ مراسل ابن ابی عمیر کو حجت نہیں مانتے. یہ رجالی بحث ہے, یہ اپنی جگہ پہ. غیر ناہزۃ لمقاومۃ النصوص المذکورہ, اور وہ روایات جو استطار کرس والی ہیں ان کے مقابلے پر یہ آ کے کھڑی. واضح آگا یہاں تک بات واضح. یعنی لیکن مقام فتویٰ کے اندر جب آقا نے مغرب کی وقت نماز کا وقت بیان کیا تو اس میں لکھا یعرف الغروب بذہاب حمرۃ المشرقیہ. منہاج میں یہ عبارت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں, دیکھیں ایک مرتبہ فقیہ کیا کام کرتا ہے, فتویٰ دے کر اس میں احتیاط واجب لگا دیتا ہے. ایک مرتبہ احتیاط کے ساتھ ہی فتویٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے, واضح. تو آقا نے وہاں پر کیا کیا, مقام فتویٰ میں کیا کیا, احتیاط کے ساتھ ہی جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے کہ ہم نہیں ذکر نہیں دیے, ذکر نہیں کیے. صحیح ہے, واضح. خوب. جبکہ آغا سیستانی نے کیا کیا ان روایات کے ساتھ, وہ جمع عرفی میں انشاءاللہ اس کو وہاں پہ ذکر کرتا ہوں. آغا یہاں تک بحث واضح. اب ہم یہ والی جو روایت ہے نا جسے خود آغا خوئی نے بھی صریح کہا ہے, صحیح ہے, اس روایت کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. واضح. اگرچہ کہ اور بھی روایت ہم دیکھ سکتے ہیں, باقی ساری روایت, لیکن مسئلہ یہ کہ جب خود فقہا بحث کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہفتہ ہفتہ لگتا ہے. میں ایک درس کے اندر صرف آپ کو ایک خلاصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف کہاں ہے. ٹھیک ہے. ذہاب حمرہ مشرقیہ والے جو ہیں وہ ایک دلیل اور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہاں پر اجماع ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اولاً یہ کہ یہ اجماع ہے ہی نہیں. یعنی صغروی بھی اشکال ہے اس کے اوپر اور کبروی بھی اشکال. صغروی اشکال کیا ہے کہ اصل کیا ہے, یہ اجماع نہیں ہے, کیونکہ دونوں طرف جو ہے وہ ہمارے فقہا کے اقوال جو ہے وہ
موجود ہے. دوسرا کبروی اس کے اندر اشکال کیا ہے اجماع کے اندر کہ بابا اجماع ہمارے نزدیک جو ہے وہ اکثر کے نزدیک، بلکہ ایک کچھ چند ایک کو چھوڑ کے اکثر کے نزدیک جو ہے وہ اجماع محصل حجت ہے. تو اجماع محصل کیسے حاصل کریں گے کہ یدن بیدن امام زمانے کے جو ہے وہ یعنی ائمہ کے زمانے تک جائے. اجماع کے اندر یہ تمام جگہوں پر اجماع کے اندر یہ ایک بڑی مشکل ہے، یدن بیدن، کیونکہ اجماع کے اندر جب تک امام شامل نہیں ہمارے نزدیک اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کیسے آج کے دور سے لے کر ہم زمانے کے ائمہ کے دور تک جائیں، اور یہ تقریباً ہر جگہ اجماع کے اندر مشکل آتی ہے. لیکن یہاں پر ایک اور مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ممکن ہے کہ یہ اجماع جو ہے وہ محتمل مدرک ہے، اجماع مدرکی ہے. صحیح ہے، یعنی مدرک مطلب روایات ہے اس کے پیچھے. ممکن ہے کہ علماء کی استناد کس کی طرف ہو؟ جب ان روایات کی طرف ہو اور پھر بعد میں اجماع قائم ہوا ہو تو آئیے اجماع کسی فائدے کا نہیں ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہے، ہم ڈائریکٹ جا کے روایات سے جو ہے وہ استدلال کریں گے. واضح آ گئی ہے؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. خوب. جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں یہ روایت جسے آغا خوئی نے کہا ہے کہ یہ صریح ہے ان حمرہ مشرقیہ والے اقوال میں، وہ روایت آپ کی خدمت میں. روایت کافی میں بھی ہے، تہذیب الاحکام میں بھی ہے. روایت کے اندر سندن دو مشکل ہیں. ایک سہل ابن زیاد، صحیح ہے، سہل ابن زیاد پر ہمارے علماء کا ایک بڑا گروہ ہے جو وثاقت کا قائل ہے، ایک بڑا گروہ ہے کہ جو وثاقت، یہ بحث رجالی ہے اپنے مقام پر. صحیح ہے. دوسرا مرسلہ ہے ابن ابی عمیر سے. صحیح ہے، کیونکہ روایت اس طریقے سے عن ابن ابی عمیر عن من ذکرہ، مرسل کیا ہے. ابن ابی عمیر نے روایت کو مرسل کیا. عن ابی عبداللہ علیہ السلام. روایت کیا ہے؟ وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصیام. چھٹے امام فرما رہے ہیں. اب دیکھیں دو چیزیں یاد رکھیں، یعنی امام کیا ہے دو چیزیں بتا رہے ہیں، سقوط قرص کا وقت اور روزے میں افطار کا وقت. ان یقوم بحذاء القبلہ، بعض میں ہے ان تقوم. صحیح ہے، ان یقوم بحذاء القبلہ ویتفقد الحمرہ التي ترتفع من المشرق. صحیح ہے، یعنی وہ حمرہ کے جو مشرق کی جانب سے آئے وہ کیا ہو؟ ارتفاع ہو جائے، بلند ہو جائے. صحیح ہے. پھر خود امام فرمانے فَإِذَا جَازَتِ الْحُمْرَةُ، یہ میں ضمیر پلٹا رہا ہوں، جب یہ حمرہ تجاوز کر جائے، قُمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ، مغرب کی جانب. قُمَّةُ الرَّأْس وہی دائرہ نصف نہار جو زوال والے. فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ، تو اس وقت کیا ہوگا؟ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَسَقَطَ الْقُرْصُ. یہ روایت کیا ہے؟ صریح. صحیح. افطار جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اور جو ہے وہ سقوط قرص شمس بھی کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا. کب ہوگا؟ جب حمرہ مشرقیہ ترتفع ہو تب سقوط، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حمرہ مشرقیہ ارتفاع نہ ہو، بلند نہ ہو، تب تک سقوط قرص ہی اصلاً نہیں ہوتا. اور جب سقوط قرص نہیں ہوتا تو سقوط قرص نہیں ہوتا تو غروب کا لفظ، غروب کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ کہہ سکتے ہیں. واضح یہ روایت. آغا ہوئی نے اس روایت کے اوپر سندن تو اپنا ایک اشکال ہے، دلالتاً ایک اشکال کیا ہے. صحیح ہے، دلالتاً کیا اشکال کیا ہے؟ وہ اس طریقے سے
کہا کہ یہ جو آخر میں آیا نا سقط القرص جو آیا ہے کہ جب حمرہ بلند ہو جائے گی تب ہی کیا ہوگا، اس پر ایک اشکال کیا ہے، کہا کہ یوں کہا کہ آیا یہاں پر یہ جو سقوط قرص ہوگا یہ افق حقیقی سے ہوگا یا افق حسی سے ہوگا، یہ واضح نہیں ہے، یہ واضح، اس کا فائدہ کیا ہوگا جب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ افق حسی سے ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے معتبر کیا افق حسی ہے۔ اگر امام کی مراد یہاں پر افق حقیقی ہے، صحیح ہے، تو افق حقیقی احکام کے اندر حسیات مراد ہے، صحیح ہے، حقیقی مراد نہیں ہے، لہذا نتیجہ کیا ہوگا، یہ روایت کیا ہو جائے گی، مجمل ہو جائے گی، روایت کیا ہو جائے گی، اور خوب جب روایت مجمل ہو جائے گی تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ روایت میں دیکھیں، میں چونکہ جب خود دیکھ رہا تھا تو واضح ہے کہ سقط القرص سے مراد کیا ہے، حسی مراد ہے، صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ان کے شاگرد نے جو ہے وہ یعنی آغا اسحاق فیاض نے یہاں پر ایک بات کی ہے، الظاہر ان دلالت الروایہ لا تکون مجملہ، روایت کی دلالت جو ہے وہ مجملہ لوضوح ان المراد من الافق والافق المحسوس والمشاہد اذا كانت الارض مسطحۃ وخالیۃ من الجبال، صحیح ہے، یہی مراد ہے، لہذا جو ہے وہ پھر خود کا ہے کما ان القرص الوارد فیہا، جو لفظ قرص وارد ہوا ہے اس سے مراد لیس مجملا، وہ بھی مجمل نہیں ہے، بل مراد منہ قرص الشمس، کیونکہ بات ہی اس کی ہو رہی ہے، غروب کی ہو رہی ہے، تو قرص الشمس مراد ہے۔ فإنها اذا غربت في الافق وتسترت فيه صدق انها سقطت، صحیح ہے، لہذا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میرے اعتبار سے جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس روایت میں ایک مشکل اور ہے کہ بعض جگہوں پر غابت کی، یہاں پر جیسے میں نے ابھی جو روایت پڑھی اس کے اندر لفظ کیا ہے، صحیح، وہ دوسری روایت میں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، واضح۔ اب اگر فرض کرتے ہیں کوئی ایک بندہ، اچھا میں دوسری طرف کی آپ کو روایتیں بتاؤں، یہ روایت آپ کے ذہن میں صحیح ہے، یہ حمرہ مشرقیہ والے کو کیا کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، اس قول کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ خوب، وہ جو روایتیں جو استطار قرص والی ہے وہ دیکھیں، فمن جملۃ الروایت المعتبرہ صحیحۃ عبداللہ ابن سنان عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال سمعتہ یقول، وقت المغرب، مغرب کا وقت کیا ہے دیکھیے گا، اذا غربت الشمس، جب جو ہے وہ سورج، فغاب قرصها، اس کا جو ہے وہ ٹکیا جو ہے وہ سورج کی کیا، یہ کیا ہے، یہ وقت مغرب، واضح۔ ومنها صحیحۃ اخری عن ابی جعفر علیہ السلام قال اذا زالت الشمس، یعنی جب زوال ہو، دخل الوقتان الظہر والعصر، واذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والآخرہ، عشاء آخرہ یعنی عشاء، یہ بھی کیا ہے، اذا غابت الشمس، یعنی اذا غابت یعنی جب سورج غائب ہو جائے، عمرہ مشرقیہ کا اس کے اندر۔ اسی طریقے سے موثقہ اسماعیل ابن فضل الہاشمی نبی عبداللہ قال کان رسول اللہ یصلی المغرب
رسول اللہ جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے حین تغیب الشمس حیث تغیب حاجبها، جب سورج غائب ہو جاتا تھا اور جب اس کا حاجب وہ سورج کی جو ٹکیا ہے جو اس کا آخری حصہ ہے جب وہ غائب ہو جاتا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ کیا پڑھتے تھے؟ مغرب پڑھتے تھے۔ تو یہ والی ساری روایتیں کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری کس کی طرف ناظر ہے؟ کہ استطار قرص جو ہے وہ کافی ہے۔ واضح؟ اچھا، اس طرف جو ہے وہ اور ان کے پاس بھی دوسری روایتیں، مگر ادھر علماء نے جو ہے وہ ان کو دلالتاً جو ہے وہ ان سب کے اندر مشکل پیش کی ہے کہ اس میں یہ مشکل ہے، اس میں یہ مشکل ہے۔ اب دیکھیں وہ مسئلہ یہ کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ہر ایک روایت کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں پھر بھی ایک آدھ روایت تاکہ جو ہے وہ یہاں سے ایک آدھ روایت پڑھیے وہاں سے ایک آدھ روایت پڑھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مسئلہ جو ہے وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اس میں سے اتنی آسانی سے نکل ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے ہر حدیث کی روایت کی دلالت دیکھنی ہے، سند دیکھنی ہے، ساری چیزیں دیکھنی ہے، پھر جو ہے وہ انسان کسی نتیجے پہ پہنچے گا تو اس کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہوگا کہ ہاں بھائی بات یہ، ہاں یہ بات تو طے ہے، علی کل یہ بات طے ہے۔ احتیاط کون سا قول ہے؟ حمرہ مشرقیہ والا۔ احتیاط میں کوئی کلام نہیں ہے ہمارے علماء کے درمیان، کوئی کلام نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ واضح؟ الا یہ کہ ہمارے یہاں پر ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ آ کے کہیں کہ جی وہ مکروہ ہو جائے گا روزہ اور یہ ساری چیزیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ چونکہ ان کے یہاں پر وہ والی ایک بات پیش کی جاتی ہے برادران کے یہاں پر کہ جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں، تو ٹھیک ہے چلیں روزے کے اندر تو مکروہ ہو جائے گا، نماز میں کیا وہ بھی مکروہ ہو جائے گی۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ دو طرفہ کی روایت صرف ہمارے یہاں پر ہے، ان کے پاس بھی ہے، ان کے یہاں پر بھی جو ہے وہ حمرہ مشرقیہ والی روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثلا میں ایک روایت آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں، کون سے قول کی؟ حمرہ مشرقیہ۔ روایت ہے ابان ابن تغلب کی، نبی عبداللہ علیہ السلام قال قلت لابی عبداللہ ای ساعۃ کان رسول اللہ یوتر فقال علی مثل مغیب الشمس الی صلاۃ المغرب۔ اب یہاں پر روایت میں ایک لفظ ہے کہ اس نے سوال کیا کہ رسول اللہ جو ہے وہ کب نماز وتر پڑھتے تھے۔ نماز وتر ایک تو وہ والی جو نماز شب والی وتر ہے، ایک نماز وتر جو عام طور پر اس کا ذکر جو ہے وہ روایت میں بھی ہے، یعنی 3 رکعتی نماز پڑھنا، 5 رکعتی نماز کو 3 رکعتی یا 5 رکعتی یا 1 رکعتی 3 رکعتی 5 رکعتی نماز کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا۔ صحیح ہے؟ اس کے حوالے سے روایت ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے، اس کو بس یہ صرف آپ کو ایک وہ دینے کے لیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ صحیح ہے؟ وتر سے مراد۔ تو امام نے جواب میں کیا کہا؟ فقال علی مثل مغیب الشمس الی صلاۃ المغرب، یعنی جب سورج غائب ہوتا تھا اور صلاۃ مغرب تک کیا کرتے تھے؟ یہ نماز پڑھتے تھے۔ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کیا نکالا اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے درمیان اور صلاۃ مغرب کے درمیان ایک، اور وہ فاصلہ وہی ہے حمرہ مشرقیہ۔ یہ انہوں نے دلیل دی۔ ادھر والوں نے کیا دلیل دی اس کو رد کرنے کے لیے؟ کہا نہیں ایسا نہیں، اگر ہاں یہاں پر یہ ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس روایات ہے کہ صلاۃ مغرب کو کیا کرو تھوڑا سا مستحب ہے، وسائل کے اندر باب ہے تاخیر و صلاۃ المغرب ان وقت۔ صحیح، یہاں پر یہ نہیں آیا روایت کے اندر علی مثل مغیب الشمس الی وقت صلاۃ المغرب، نہیں آیا۔ اگر یہ آتا تو آپ کی بات ٹھیک تھی، الی صلاۃ المغرب یعنی جب رسول اللہ نماز مغرب پڑھتے تھے، نہ یہ کہ جب نماز مغرب کا وقت آ جاتا تھا۔ وجیح ہے یہ قول، وجیح ہے بات۔ ٹھیک ہے، یہ اسے آغا اسحاق فیاض نے ذکر کیا ہے، یہ والا رد اس روایت کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو دونوں طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ اقوال ہیں،
وہاں پر بھی اقوال ہیں، یہاں پر بھی اقوال ہیں. میں ایک اہل سنت کا حمرہ مشرقیہ والا قول جو ہے وہ ایک نقل کروں آپ کے پاس، کہ ان کے پاس بھی حمرہ مشرقیہ کا والا قول بھی جو ہے وہ موجود ہے. یہ دیکھیں، اور یہ روایت جو ہے وہ کئی ایک سنن بہیقی کے اندر یہ روایت موجود ہے. جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو لکھا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی ایک کتابوں کے اندر کنز العمال میں ان کی یہ روایت موجود ہے. صحیح ہے. یہ روایت کیا ہے؟ حدیث ہے خلیفہ ثانی کی. صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ لا تفطروا حتی یغسل اللیل علی الذراب. علی الذراب، ذراب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مرتفع من الارض. مرتفع من الارض. یہ کیوں مرتفع من الارض کی تعبیر ہے؟ کیونکہ جب آپ دیکھیں گے نا جہاں سورج غروب ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ کو زمین اور آسمان جو ہے نا وہ ملتے ہوئے نظر آئیں گے. تو وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ جو حمرہ جو اٹھ رہی ہے وہ کہاں سے اٹھ رہی ہے؟ وہ زمین سے اٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ افق پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین، افق کہتے بھی اسی کو ہیں. صحیح ہے. کل انشاءاللہ جو بحث آئے گی چاند والی، انشاءاللہ اس میں اس پر بات کریں. تو وہاں جا کے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ افطار مت کرو یہاں تک کہ غسق اللیل، یعنی وہ رات کی ظلمت جو ہے وہ ذراب سے اٹھ جائے. یغسل اللیل من الذراب، یعنی وہ ذراب جو ہے وہ مرتفع ہو جائے، لیل چھا جائے، رات کی ظلمت جو ہے وہ چھا جائے. ای حتی یغش اللیل بظلمتہ الجبال الصغار. یعنی چھوٹے چھوٹے جو جبل ہوتے تھے، کیونکہ ان کا علاقہ ایسا تھا، مکہ وغیرہ کا علاقہ جو تھا، مدینہ وغیرہ کا، تو وہ کیا ہے کہ یہ ظلمت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں تک جو ہے وہ چھا جائے. تو یہ کون سا قول بنتا ہے؟ حمرہ مشرقی. اسی طرح ان کے پاس جو ہے وہ ایک اور روایت ہے، اذا اقبل اللیل من ہا ہنا. من ہا ہنا سے مراد کیا ہے؟ ہا ہونا یعنی اشارہ الی المشرق، کہ جب مشرق کی جانب سے رات آ جائے. وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ ہا ہونا، کہ جب ہا ہونا یعنی مغرب، کہ یہاں سے جو ہے وہ ادبرہ یعنی دن چلا جائے، جب رات یہاں سے آ جائے مشرق سے اور دن اس طرف کیا ہے؟ چلا جائے. وَغَرَبَتِ الشَّمْسِ، سورج غروب ہو چکا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، اس وقت جو ہے وہ روزے دار کیا کرے گا؟ افطار کرے گا. تو یہ قول ان کے یہاں بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ والا قول اور یہ والی روایات موجود. واضح؟ لہذا یہ دونوں طرف موجود. خوب سوال بس اس کو فرض کرتے تعارض مستقر رہتا ہے، یہ ابن عمیر والی روایت اور یہ اس طرف کی جو روایات ہیں. اب علماء نے جو ہے وہ بعض نے جمع عرفی اس طرح سے کی ہے کہ حمرہ مشرقیہ والا قول جو ہے وہ استحباب ہے، مستحب ہے کہ جو ہے وہ انسان روزہ کھولے یا نماز مغرب ادا کرے. کب؟ حمرہ. لیکن بعض علماء نے جمع عرفی کس طریقے سے، جس طریقے سے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بعض علماء نے اس طریقے سے کی ہے کہ یہ والی جو روایت ہے نا حمرہ مشرقیہ والی، یہ عند شک ہے، کیونکہ اس کی جو بعض روایات وغیرہ ہیں اس کے اندر جبل وغیرہ کا تذکرہ ہے. یہ کیا ہے؟ عند شک ہے، کہ جب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ بھئی سورج کی ٹکیا غروب ہوئی یا غروب نہیں ہوئی، تو آپ کے لیے عند شک جو ہے وہ کیا ہوگا؟ انسان حمرہ مشرقیہ کو دیکھے. بلکہ حتیٰ کہ اگر حمرہ مشرقیہ کے جانے سے بھی اس کا شک دور نہ ہو تو وہ حمرہ مغربیہ تک کا انتظار کرے گا. اور یہ آغا سیستانی کے استفتاحات میں موجود ہے افطار کے، کہ اگر کسی کو شک ہو رہا ہے حمرہ مغربیہ کے اوپر بھی جو ہے وہ لیل آ رہی ہے، صدق آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو استفتاحات پہ جواب موجود ہے کہ وہ حمرہ مغربیہ تک کا کیا کرے گا؟ انتظار، علی احوت لزوم. ٹھیک ہے؟ واضح؟
تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا بھی جو ہے وہ انتظار کرے گا۔ بعض نے اس طریقے سے جمع کیا، بعض نے کس طریقے سے جمع کیا ہے کہ بھائی جو وہ والی روایات ہیں، یہ آغا نائینی نے کیا ہے، مگر اس کے اوپر جو ہے وہ آغا باقر اروانی نے ایک اعتراض کیا ہے۔ آغا نائینی نے کیا ہے اس طریقے سے کہ وہ والی جو روایات ہیں جو استطار کرس والی ہیں، صحیح ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ استطار کرس ہے، مطلق ہے۔ یہ والی روایت آ کے کیا کر رہی ہے؟ مقید کر رہی ہے اس استطار کرس کو حمرہ مشرقیہ کے ساتھ۔ وہ والی روایت کیا؟ مطلق ہے استطار کرس۔ یہ والی روایت جو حمرہ مشرقیہ والی روایت ہے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ آ کے مقید کر رہی ہے اس استطار کرس کو، کس کے ساتھ؟ کہ صرف استطار کرس نہیں ہو، بلکہ استطار کرس مع قید۔ وہ قید کیا ہے؟ احسن تو لہذا حمرہ مشرقیہ والے آغا باقر اروانی نے کہا کہ نہیں، اگر آپ دونوں طرف کی روایت دیکھیں تو گویا کہ وہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ استطار الکرس سواء ارتفع حمرۃ المغربیہ او لا، اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حمرۃ المغربیہ، حمرۃ المشرقیہ۔ واضح؟ تو اس وجہ سے کیا ہے؟ یہ تعارض باقی ہے، تنافی ہے، یہ وہ والی روایت اس طرح سے جمع نہیں ہو سکتی۔ خوب، آغا سیستانی نے کیا کیا ہے؟ وہی تقریباً ہمارے علماء نے حمرہ مشرقیہ والے آغا سیستانی کا آپ دیکھیے گا وقت الغروب جا کر منہاج میں دیکھیے گا، یوں عبارت یوں ہے: یعرف الغروب بذہاب حمرۃ المشرقیہ فی الشک عند یعرف الغروب بذہاب حمرۃ المشرقیہ عند الشک۔ جب شک ہو تو غروب کے لیے کیا ہوگا؟ لہذا اگر شک نہ ہو تو استطار کرس۔ واضح؟ لیکن آقا نے کیا کام کیا ہے کہ جو وقت ہے نا، اب دیکھیں مسئلہ کیا ہوگا، نماز میں کیا وقت ہوگا؟ آقا نے کہا ہے کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اب یہ جو بیچ والا وقت ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہ آقا نے اس طرح سے بیان کیا ہے منہاج میں کہ یہ جو بیچ والا وقت ہے، یعنی ہاں حمرہ مشرقیہ والا جو وقت ہے، اس میں اگر وہ عصر پڑھ رہا ہے تو ادا و قضا کی نیت کے بغیر پڑھے، کیونکہ نہیں پتہ کہ آئے یہ عصر کا وقت ہے یا عصر کا وقت۔ اسی طریقے سے اس وقت کے اندر جو ہے وہ صلاۃ مغرب جو ہے وہ اس کے بعد ادا کریں، تاخیر صلاۃ مغرب عن حمرۃ المشرقیہ۔ واضح؟ یہ احتیاط لگائی ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا جمع عرفی ان کا بھی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ شک والا سمجھ میں آ رہا ہے کہ شک کے لیے کیا ہے؟ حمرہ مشرقی ہے، اما عدم شک کی صورت کے اندر نہیں پتہ کیا ہے، لہذا دونوں جانب کیا کریں؟ احتیاط کریں۔ واضح؟ تو یہ جو ہے وہ اس کی ساری جو ہے وہ گفتگو ہے۔ خوب، اگر تعارض مستقر رہے گا پھر کیا ہوگا؟ تعارض ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ جمع عرفی بھی نہیں ہو رہی ہے، فرض کر لیں، اب کیا ہوگا؟ مرجحات میں ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھو قرآن سے کون ہے، کون سی جو ہے وہ روایات جو ہے وہ قرآن سے، تو موافقت قرآن، صحیح ہے؟ یہ استدلال علامہ طالب جوہری صاحب منبر پر اکثر کیا کرتے تھے، اگرچہ کہ وہ آیت پڑھتے تھے لیکن روایات بھی جو ہے وہ، کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ غسق اللیل کی تعبیر کس کے ساتھ موافقت رکھتی ہے؟ استطار کے ساتھ یا حمرہ مشرقیہ کے ساتھ؟ واضح؟ اسی طریقے سے مثال کے طور پر تقیہ والی جو روایت ہے، یعنی دیکھو مخالفت عامہ، بعض نے کہا کہ یہ روایات جو ہے وہ استطار کرس والی یہ تقیتاً ہے، لیکن یہ بعید ہے یہ قول، تقیتاً ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آقا کثرت کے ساتھ روایت ہے ہمارے پاس استطار کرس والی ہے۔
حمرہ مشرقیہ والی روایت استطار کرس کے مقابلے میں قلیل ہے، اور وہ صریح ہیں زیادہ تر، جیسا آقا خوئی نے کہا. لہٰذا اگر تقیتاً آتی تو 1 2 3 4 روایت آتی، لیکن علی کل مخالفت عامہ ہمارے پاس مرجحات میں سے ایک مرجح ہے. صحیح ہے. تو عملاً کون سی روایت مخالفت عامہ ہے؟ جو حمرہ مشرقیہ والی جو ہے وہ. لہذا اگر باقی رہے گا تو یہ بھی ایک مرجح بن سکتا ہے ان روایت کے لیے. علی کل بحث کا خلاصہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ اشکالات کہاں پر ہے اور اس کی جو ہے وہ جڑ کہاں پر جا کے مل رہی ہے. لہذا اگر کوئی شخص جا کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ استطار کرس والی روایات کو دیکھ کے اور جس طرح سے آقا خوئی نے بیان کیا اس بیان پر مطمئن ہوتا ہے، یا دیگر جو میں نے آپ کو اقوال بیان کیے جو مؤیدات لے کے آئے، مثلا ایک مؤید لے کے آئے ثم اتم الصیام الل، وہاں پر بھی کیا ہے، اور مجرد استطار کرس کے وقت، استطار قرص کے وقت، مجرد استطار قرص کے وقت اس کو لیل کہا جا سکتا ہے. اب یہ مؤیدات لے کر آئے ہیں. صحیح ہے. علی کل میں نے آپ کو بتایا روایات میں بھی دونوں طرف مجال ہیں، اور جو ہے وہ غسق لیل اور لیل کی جو ہے وہ تعریف کیا ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہے. اور یہ بس ایک چھوٹی سی جوہد تھی کہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جڑ سمجھ میں آئے کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ تہمت کرتے رہیں اور یہ کرتے رہیں. علی کل دونوں طرف کے اگر ادلوں کو دیکھا جائے، چونکہ وہاں بھی روایت موجود ہے یہاں بھی روایت موجود ہے، احتیاط یہ ہے حمرۃ المشرقیہ. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.